اس کہانی کے سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے شہر میں زومبی وائرس پھیلا ہوا ہے. سب لوگ اس میں پھنس چکے ہیں. سب کو یہ وائرس کاٹ رہا تھا. لیکن اسی شہر میں رہنے والا ایک شخص جس کا نام فرانس تھا، وہ اور اس کا خاندان خوش قسمتی سے اس وائرس سے محفوظ تھے. فرانس کے خاندان میں اس کی بیوی اور 2 بیٹے تھے جن کے ساتھ وہ اپنے گاؤں کے گھر جا رہا تھا، کیونکہ انہیں لگا کہ زومبی وائرس شاید صرف شہر میں پھیلا ہے، گاؤں شاید ابھی بھی محفوظ ہو. اسی امید کے ساتھ وہ وہاں جا رہے تھے تاکہ ہم وہاں محفوظ رہیں اور زومبی بننے سے بچ جائیں. اب گاؤں میں فرانس کے والدین بھی رہتے تھے. جیسے ہی وہ لوگ ان کے گھر پہنچتے ہیں، فرانس اپنے والد کے کمرے کی طرف جاتا ہے. وہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے والد بندوق کے ساتھ مر چکے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی زومبی بن گئے تھے. اس لیے اس نے سوچا کہ قاتل زومبی بننے کی بجائے خودکشی کرنا بہتر ہے. لیکن فرانس کو ان کی موت پر بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. وہ یہ بھی سوچ کر برا محسوس کر رہا تھا کہ میں یہاں کس سوچ کے ساتھ آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں. اب وہ اپنے والد کی بندوق اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے، کیونکہ ایسی صورتحال میں ہتھیار اپنے پاس رکھنے چاہیے. پھر وہ کمرے سے باہر آتا ہے. یہ دیکھ کر گھبرا جاتا ہے کہ اس کی ماں خون میں کھڑی ہے. اس کا جسم کٹا ہوا تھا کیونکہ وہ بھی زومبی بن چکی تھی. وہ فرانس کی طرف رینگتی ہے تاکہ اسے بھی کاٹ سکے اور زومبی بنا سکے. انہیں دیکھ کر بھی فرانس کو برا لگتا ہے. اب وہ یہ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن یہ اس کی مجبوری تھی. وہ بندوق نکالتا ہے اور دل پہ پتھر رکھ کر اپنی ماں کو گولی مار کر قتل کر دیتا ہے. اس کے بعد وہ اپنی ماں اور باپ کی لاشوں کو دفنا دیتا ہے تاکہ ان کی روح کو سکون مل سکے. پھر وہ اپنے خاندان کو سمجھاتا ہے کہ ہمیں یہاں رکنا ہوگا، ہمیں یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر ایک پمپ بھی ہے تو ہمیں پینے کا پانی بھی مل جائے گا اور کھیت بھی ہے جہاں سے ہمیں کھانے کو کھانا ملے گا، جس کے لیے اس کی فیملی بھی مان جاتی ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس اور اس کی بیوی آئرس ایک دوسرے سے ناراض ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی لڑائی ہوئی ہے اور وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. وہ ناخوش ہیں. اب وہ اسٹور کی طرف جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ وہاں سے ضروری چیزیں حاصل کر سکے. لیکن جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو چوکیدار کی لاش دیکھتے ہیں. دراصل اس نے زومبی بننے سے بچنے کے لیے خود کو مار لیا تھا اور وہاں کچھ مرغیاں تھی جو پنجرے میں قید تھی. فرانس اپنے بڑے بیٹے سے کہتا ہے کہ چوکیدار کی جیب سے چابی نکال کر مرغیوں کو آزاد کرو اور انہیں میرے پاس لے آؤ. اب اس کا بڑا بیٹا بہت ڈرا ہوا تھا. یہ دیکھ کر فرانس کہتا ہے کہ ڈرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ سمجھو کہ یہ تمہاری تربیت کا ایک طریقہ ہے کہ اگر کبھی زومبی تمہارے سامنے آ جائے تو ڈر کے بغیر اپنی جان بچانے کی کوشش کرنا. یہ سن کر وہ بچہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ چوکیدار کی جیب سے چابیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اتنا ڈر جاتا ہے کہ لاش اس پر گر جاتی ہے اور وہ اسے لے کر گر پڑتا ہے. اب وہ سانس نہیں لے سکتا تھا، اس پر خون تھا، اس لیے وہ پمپ کے پاس جا کر خون صاف کرتا ہے. یہ دیکھ کر آئرس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے. اپنے بڑے بیٹے کی موت کے بعد وہ فرانس سے کہتی ہے کہ اب تم اسے یہ سب کیوں سکھا رہے ہو، وہ ابھی بچہ ہے. اس پر فرانس کو غصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ کون سا بچہ، یہ سب سوچنے کا وقت نہیں. اگر تم زندہ رہنے چاہتے ہو تو یہ سب سیکھنا ہوگا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرانس اپنے بڑے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اپنے چھوٹے بیٹے پر زیادہ توجہ نہیں دیتا. اب ہمیں جلدی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اتنی فکر کیوں کرتا ہے. شام میں تمام کام کا جائزہ لینے کے بعد فرانس اور آئرس تہہ خانے میں جاتے ہیں. جب فرانس یہاں آتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے. وہ ڈرنے لگتا ہے. دراصل بچپن میں اس کے والد چھوٹی غلطیوں پر فرانس کو بہت مارتے تھے اور اسے پورا دن تہہ خانے میں بند رکھتے تھے، اور آج فرانس کو یہاں آنے کی وجہ سے وہ سب کچھ یاد آ گیا، اس لیے وہ اس حالت میں تھا. لیکن آئرس اسے خود پر قابو رکھنے کو کہتی ہے، ایسا نہ کرو، جس کے بعد وہ کھانے بیٹھ جاتے ہیں. فرانس کا بڑا بیٹا اسے بتاتا ہے کہ میرے دوست نے مجھے پیغام دیا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ پہاڑ کے قریب کیمپ جا رہا ہوں. جگہ بالکل محفوظ ہے اور مزید لوگ بھی وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی وہاں جانا چاہیے. لیکن یہ سن کر فرانس صاف انکار کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم کہیں نہیں جائیں گے کیونکہ وہاں ہمیں اچھا کھانا بھی نہیں ملے گا، اور دیکھو ہمیں یہاں پر کھانے کے لیے سب کچھ مل رہا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، تو ہم یہیں پر رہیں گے بس. اب آئرس کو یہ سب پسند نہیں آتا کیونکہ اسے خود نہیں یہ جگہ پسند تھی، اس لیے وہ یہاں رہنے پر راضی نہیں تھی. اس لیے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہاں سے ہمیں جانا ہوگا. ویسے بھی جب فرانس رات کو سو رہا تھا تو اسے اپنے والد کے بارے میں برے خواب آ رہے تھے جن میں وہ فرانس کو بری طرح مار رہے تھے. یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو اب اسے خوف سے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہاں سے جانا ہوگا. اس بارے میں وہ اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے، چلے ہم اس کیمپ میں رہیں گے کیونکہ میرے بچپن کے خواب مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیں گے، اس لیے ہم لوگ یہاں سے جائیں گے. تو اگلے دن یہ لوگ وین کے ذریعے اس کیمپ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، مگر جب تھوڑا آگے گئے تو انہوں کے سامنے ایک رکاوٹ تھی. بہت ساری خراب گاڑیاں سائیڈ پر کھڑی ہیں کیونکہ رکاوٹ سڑک کو بند کرنے کے لیے لگائی گئی تھی. آئرس گاڑی سے باہر نکل کر رکاوٹ کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہے، مگر پھر ایک زومبی وہاں حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ دیکھ کر فرانس فوراً سے بندوق لے کر باہر آتا ہے اور زومبی کو گولی مار دیتا ہے، مگر گولی کی آواز سن کر بہت سارے
سارے زومبیز وہاں پر آ جاتے ہیں۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ گاڑی میں چھپ جاتے ہیں۔ پھر فرانس ایک بم باہر پھینکتا ہے اور تمام زومبیز کو اڑا دیتا ہے، مگر یہاں سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ ان کی وین خراب ہو گئی اب، اس لیے وہ چلنا شروع کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے پاس گاؤں سے باہر جانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اس لیے وہ گاؤں واپس آ جاتے ہیں۔ پھر اگلے دن فرانس اپنی ٹوٹی ہوئی وین ٹھیک کرنے لگتا ہے، مگر وہ یہ بات اپنے خاندان سے نہیں کہتا کیونکہ اس کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ یہاں ہی رہے گا۔ اس کا خیال تھا کہ گاؤں میں صرف برے خواب مجھے تنگ کریں گے، یہ زومبیز نہیں، تو جو بھی ہو جائے ہم یہاں پر ہی رہیں گے کیونکہ باہر بہت سارے زومبیز ہیں، اس لیے وہ گھر کو بہتر طریقے سے ٹھیک کرتا ہے۔ وہ لائٹس بھی لگاتا ہے، پھر وہ اپنے خاندان کے ساتھ رقص کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ بھی لطف اندوز ہو سکے۔ اس کے بعد فرانس کے دونوں بیٹے پرانی تصاویر کو دیکھنے لگتے ہیں جن میں فرانس کے بھائی کی تصویر بھی تھی۔ اب یہاں چھوٹا بیٹا اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی تم نے کچھ نوٹ کیا، اب تم بالکل اپنے والد کے بھائی کی طرح لگتے ہو، اپنے والد کی طرح نہیں۔ یہ سن کر بڑا بیٹا دماغی طور پر ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اب اسے سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ اچھا تو یہی وجہ ہے کہ میرا والد مجھ سے اتنا ناراض رہتا ہے کیونکہ اس نے بھی جان لیا تھا کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں۔ اصل میں فرانس کے بھائی کا آئرس کے ساتھ تعلق تھا، اس لیے یہ بڑا بیٹا پیدا ہوا، اور اس کے باوجود فرانس نے آئرس کو معاف کیا اور پھر دونوں بچوں کی پرورش کی، مگر کیونکہ وہ اس کا اصل بیٹا نہیں تھا اس لیے فرانس ہمیشہ اس پر غصہ رہتا تھا، مگر ہاں اس کے دل میں اس کے لیے کوئی غلط نیت نہیں تھی، جیسے کہ اسے نقصان پہنچانا۔ در حقیقت وہ اکثر اپنے آپ کو سمجھاتا تھا کہ میں کیا کروں، یہ اس کا قصور نہیں، اسے بھی ایک والد کی ضرورت ہے تو میں اس کا بھی اچھے طریقے سے خیال رکھوں گا اور اسے والد کی طرح محبت کروں گا کیونکہ وہ مجھ سے ذمہ داری ہے۔ اور اس لیے اکثر فرانس اور آئرس لڑتے رہتے تھے، اور اب جب فرانس باہر جاتا ہے تو ایک کتا اسے کاٹ لیتا ہے۔ جب آئرس اس کا خیال رکھتی ہے مگر وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کیا پتا کتے نے تمہیں زہر دے دیا ہو۔ یہ سن کر فرانس کہتا ہے کہ کتے کے گرد ایک پٹی تھی جس سے وہ پالتو کتے جیسا لگ رہا تھا، اور ایسے کتے زہر نہیں کھا سکتے، تم فکر نہ کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرانس کا بڑا بیٹا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ابا میں اپنے خاندان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ضرورت پڑنے میں کام آ سکوں۔ فرانس کہتا ہے کہ بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم بڑے ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ تم اپنے خاندان کو بچا سکتے ہو، تو مجھے بتاؤ کیا تم کسی کی جان لے سکتے ہو ہماری حفاظت کے لیے؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں کسی کی بھی جان لے سکتا ہوں اپنی فیملی کو بچانے کے لیے۔ اس لیے فرانس اسے گولی مارنے کو کہتا ہے۔ اب اس کا بیٹا بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا مگر فرانس اسے مزید ڈرا دیتا ہے تاکہ اس کے اندر کا سارا خوف نکل جائے۔ پھر آئرس اور اس کا چھوٹا بیٹا یہاں آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر آئرس کہتی ہے کہ تم اسے کیا کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ اب وہ یہ نہیں کر سکتا۔ فرانس تمہیں دکھ نہیں رہا کہ وہ کتنا ڈرا ہوا ہے؟ اب یہ سن کر اس کی ماں سے وہ گولی مار دیتا ہے، مگر گولی کی آواز سن کر زومبیز وہاں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھر دوڑ کر جاتے ہیں، مگر زومبیز بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے گھر تک آ جاتے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ گھر میں داخل ہوتے وہ گھر کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ وہ گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کوئی بڑی گاڑی آتی ہے جو ٹائر چلاتی ہے۔ ہارن کی آواز سن کر اپنی توجہ اس کی جانب مرکوز کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی زومبیز گاڑی پر توجہ دیتے ہیں وہ آدمی گاڑی لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور زومبیز بھی اس کے پیچھے دوڑتے ہیں جس سے ان کی جان بچ جاتی ہے۔ فرانس اس کو پہچان لیتا ہے، وہ گاڑی دراصل اس کے بھائی کی تھی جس کے ساتھ اس کی بیوی کا تعلق تھا اور اس کا بڑا بیٹا بھی تھا۔ تو اگلے دن فرانس اپنے بھائی سے ملنے جاتا ہے، وہ بہت غصے میں تھا۔ اس کا بھائی کہتا ہے کہ بھائی ٹھنڈا ہو جاؤ، میں بس یہ دیکھنے آیا ہوں کہ ماں اور والد ٹھیک ہے یا نہیں۔ فرانس اسے بتاتا ہے کہ وہ پہلے ہی مر چکے ہیں اور وہ بندوق دکھا کر کہتا ہے کہ تمہارا یہاں اب کوئی کام نہیں، چلو یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں ابھی تمہارے سر پر گولی مار کر مار ڈالوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ ارے بھائی میں یہاں رہنے نہیں آیا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر وہ ایک نقشہ فرانس کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ پہاڑ کے قریب ایک کیمپ ہے، یہ وہاں جانے کا نقشہ ہے، اگر تمہیں جانا ہے تو وہاں جا سکتے ہو، میں بھی وہاں جا رہا ہوں، تمہاری زندگی بچ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے کیمپ کی طرف جانے کے لیے، مگر فرانس اپنے بھائی کی مدد نہیں چاہتا تو وہ نقشہ جلانا شروع کر دیتا ہے، مگر اچانک وہ رک جاتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ شاید یہ نقشہ کسی مشکل میں کام آ جائے۔ یہ سوچ کر وہ نقشہ اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے۔ گھر واپس پہنچ کر وہ کھڑکیاں چھوٹے درختوں سے بند کر دیتا ہے تاکہ زومبیز ان درختوں کی وجہ سے اندر نہ آ سکے۔ اب اس کا چھوٹا بیٹا کھیلتے کھیلتے بیسمنٹ میں چلا جاتا ہے جہاں وہ کھڑکی کے باہر ایک پرانا زومبی دیکھتا ہے جس کی وجہ سے بچے کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور آئرس آ کر اس کا خیال رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا یہ ایک پرانا اور کمزور زومبی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب فرانس یہ باتیں سن لیتا ہے اور وہ اس زومبی کے پاس جا کر
اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیتا ہے۔ اب جب فرانس گھر آتا ہے تو وہ نہانے کے لیے چلا جاتا ہے تو اس کا بڑا بیٹا وہاں آ جاتا ہے جو وہاں نقشہ دیکھتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا فرانس اسے ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ اب یہاں فرانس کی باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کا دافتی نظام خراب ہو رہا تھا۔ اب جب رات کو سب کھانا کھا رہے تھے تو بڑا بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ابو کے پاس ایک نقشہ ہے۔ یہ سن کر آئرس فرانس سے کہتی ہے کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا تمہارے پاس واقعی کوئی نقشہ ہے یا کچھ اور؟ تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے کہ نہیں، میرے پاس ایسا کچھ نہیں، اسے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ پھر وہ یہاں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہے تم جانتے ہو تمہاری ماں یہاں سے کیوں جانا چاہتی ہے؟ کیونکہ وہ میرے بڑے بھائی کے پاس جانا چاہتی ہے جس کے ساتھ اس کا افیئر تھا۔ وہ تم دونوں کو چند مہینے پہلے ہی چھوڑ کر جا چکی ہوتی مگر وائرس کی وجہ سے نہیں جا سکی۔ یہ سن کر دونوں بچے شاکڈ ہو جاتے ہیں اور اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے؟ آئرس کہتی ہے کہ ہاں، میں اس کے پاس جانا چاہتی ہوں، جس پر فرانس نقشہ نکالتا ہے اور سب کے سامنے جلا کر کہتا ہے کہ کوئی بھی کہیں نہیں جائے گا، سب یہاں پر رہیں گے کیونکہ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اب اگرچہ آئرس اسے ایسا کرنے سے روکتی ہے لیکن وہ رکتا نہیں، وہ پورے نقشے کو جلا دیتا ہے اور پھر وہ مین دروازے کو بھی بند کر دیتا ہے لکڑی سے تاکہ کوئی باہر نہ جا سکے۔ وہ یہ بہانہ بنا لیتا ہے کہ زومبیز باہر گھوم رہے ہیں، اس لیے دروازہ بند کرنا بہتر ہوگا تاکہ وہ اندر نہ آ جائیں۔ فرانس کا بڑا بیٹا یہ سن کر کہتا ہے کہ پاپا آپ جھوٹ بول رہے ہو، باہر کوئی زومبیز نہیں ہے، آپ بس ہمیں یہاں رکنا چاہتے ہو۔ یہ سن کر فرانس اتنا غصہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ایسے بات کرنے کی جرات کیسے ہوئی؟ تم نے بیچ میں کیوں بولا؟ تم میرے بچے نہیں ہو، اس لیے تمہیں بیچ میں نہیں بولنا چاہیے۔ اب ایک زخمی سپاہی دروازے پر دستخط دیتا ہے، اسے مدد کی ضرورت تھی۔ فرانس کہتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، ہم تمہیں اندر نہیں آنے دیں گے۔ اب وہ سپاہی وائرس سے متاثر نہیں تھا تو بڑا بیٹا زبردستی دروازہ کھول کر سپاہی کو اندر لے آتا ہے۔ سپاہی کہتا ہے کہ میں پہاڑ کے قریب والے کیمپ میں رہتا ہوں لیکن آج زومبیز کا حملہ ہوا جس کی وجہ سے پورا کیمپ تباہ ہو گیا۔ پھر وہاں ایک شخص گاڑی میں آیا جس نے مجھے زومبیز سے بچایا، اس نے مجھے اس گھر کا ایڈریس دیا اور کہا کہ تم یہاں جاؤ، یہ میرے بھائی کا گھر ہے، تم یہاں آرام سے رہ سکتے ہو۔ سچ کہوں تو وہ بہت اچھا انسان تھا اور وہ فرانس کے بھائی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اب خدا جانے وہ زندہ ہے یا نہیں کیونکہ میں بچ گیا لیکن وہ زومبیز میں گرا ہوا تھا۔ یہ سن کر آئرس بھی بہت غمگین ہو جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ شاید وہ نہیں رہا لیکن وہ سپاہی کو اس گھر میں رہنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ فرانس کہتا ہے کہ تم یہاں پر رہ سکتے ہو لیکن تمہیں بیسمنٹ میں رہنا ہوگا تاکہ تم میری فیملی سے دور رہو، جس پر وہ رضامند ہو جاتا ہے۔ اب رات کو اس کا بڑا بیٹا آئرس کے پاس جاتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے کہ ماما مجھے پتا ہے میں فرانس کا بیٹا نہیں ہوں، اس لیے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا لیکن میں فرانس اور سب سے بہت محبت کرتا ہوں، میں انہیں اپنی فیملی سمجھتا ہوں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ باہر کوئی محفوظ جگہ ضرور ہوگی جہاں ہم آرام سے رہ سکے، تو براہ کرم ماما مجھے باہر جانے کی اجازت دو تاکہ میں اپنی فیملی کو محفوظ رکھ سکوں۔ اگر میں کچھ کر سکتا ہوں تو وہ تم لوگوں کے لیے۔ لیکن آئرس اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن جب وہ بار بار اصرار کرتا ہے تو آئرس کیا کر سکتی تھی، وہ رضامند ہو جاتی ہے۔ پھر وہ گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اب اگلے دن جب فرانس اپنے بڑے بیٹے کو گھر میں نہیں دیکھتا تو وہ اسے ہر جگہ ڈھونڈنے لگتا ہے کہ خدا جانے وہ کہاں پر چلا گیا، لیکن جب وہ دروازہ کھلا پاتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ یہ سن کر فرانس پاگل ہو جاتا ہے اور اب وہ غصے میں آ کر ہتھوڑا اٹھاتا ہے اور زخمی سپاہی پر حملہ کر دیتا ہے اور اس غریب کو مار ڈالتا ہے۔ پھر وہ آئرس کو بھی مار ڈالتا ہے اور اسے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب وہ آنکھیں کھولتی ہے تو خود کو بیسمنٹ میں پاتی ہے جہاں چھوٹا بیٹا بھی موجود تھا کیونکہ فرانس نے دونوں کو بیسمنٹ میں بند کر دیا تھا، جو مطلب تھا کہ وہ اور بھی پاگل ہو چکا تھا۔ پھر اس نے وہ کتا دیکھا جس نے فرانس کو کاٹا تھا، فرانس اسے پکڑ کر مار ڈالتا ہے اور اس کتے کو دونوں کے پاس گوشت کھانے کے لیے لے آتا ہے، لیکن جب آئرس اسے کھانے سے منع کرتی ہے تو غصے میں فرانس چاقو کو پلیٹ سے نیچے گرا دیتا ہے۔ جب وہ نیچے گرا تو آئرس اسے چھپانے کا سوچتی ہے تاکہ میں اس کی مدد سے خود کو آزاد کروا سکوں، لیکن اس کا نصیب اتنا اچھا نہیں تھا کیونکہ پھر فرانس نے چاقو کو دیکھ لیا تھا اور اسے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اب ایک بار پھر سے وہ دونوں کو بیسمنٹ میں بند کر دیتا ہے اور وہاں سے باہر نکل جاتا ہے، لیکن یہاں آئرس ایک منصوبہ بناتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو زور سے چیخنے کو کہتی ہے۔ جیسے ہی اس کا بیٹے نے چیخ ماری، آواز سن کر فرانس بیسمنٹ میں آ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ آتا ہے آئرس اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ پھر وہ اپنے بیٹے کے ساتھ باہر بھاگ جاتی ہے اور فرانس کو وہاں پر قید کر دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر فرانس اپنے والد کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کے والد اسے بہت زیادہ ستاتے تھے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈر جاتا تھا۔ اب جب آئرس اور اس کا بیٹا بیسمنٹ سے باہر آ جاتے ہیں تو فرانس کا بھائی یہاں آ جاتا ہے جس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی کیونکہ وہ بھی زومبی بن چکا تھا۔ وہ دونوں پر حملہ کرنے لگتا ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے دوڑنے لگتے ہیں، لیکن اس نے آئرس کو پکڑ لیا تھا۔ اس کا بھائی اس کی آواز سن کر غصے میں آ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ وہ میری فیملی کو زومبیز میں بدل دے گا اور جیسے ہی اس کا بھائی آئرس کو کاٹنے والا ہوتا ہے تو وہ بیسمنٹ کا دروازہ
दरवाजा तोड़ देता है और फ्रांस बाहर आ जाता है। वो अपने भाई को मारकर एक तरफ डाल देता है, फिर उसे गोली मारकर मार डालता है। फिर रोते हुए उसका छोटा बेटा यहाँ आता है क्योंकि फ्रांस के भाई ने उसका हाथ काट लिया था, जो कि अब ये मतलब है कि वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये देखकर वो डर जाता है और वो सोचता है कि अब क्या होगा और मेरे खुदाया क्या हो गया है। लेकिन आयरिस हौसले से अपने बेटे का हाथ काट देती है ताकि वायरस पूरे जिस्म में न फैले, और इसके जख्म को बांधते हुए वो फ्रांस से कहती है कि वैन फौरन ले आओ, इसे अस्पताल लेके जाना होगा। फिर फ्रांस फौरन से वैन की तरफ दौड़ता है, लेकिन यहाँ इसका बड़ा बेटा जो कि बंदूक के साथ खड़ा था वो फ्रांस को देखता है। अब खून में लथपथ इसे देखकर बड़ा बेटा सोचता है कि शायद अब अबू पागल हो चुके हैं और शायद वो भी माँ को मार चुके हैं, जिसकी वजह से वो फ्रांस पर गोली चलाकर इसे मार देता है। लेकिन जब वो फ्रांस के पास पहुंचता है तो इसके गाल पर हाथ फेरता है और कहता है कि बेटा, मैं तुम्हें अपना बेटा समझता था और अगर कभी मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो बराह करम मुझे माफ कर देना। अब ये देखकर वो समझ जाता है कि मेरा अबू बिल्कुल ठीक था कि इसने फ्रांस को गोली मारकर गलती की थी। वो कहता है कि अबू मुझे माफ कर देना, ये मुझसे अनजाने में हो गया। लेकिन फ्रांस कुछ नहीं कहता क्योंकि वो मर चुका था और इसकी वजह से इसका बेटा टूट जाता है और बहुत अफसुर्दा हो जाता है, क्या कर दिया मैंने। लेकिन बेचारा फ्रांस ये नहीं जानता था कि छोटे बेटे को बचाने के लिए मैं वैन लेने जा रहा हूँ ताकि इसकी जान बच सके, लेकिन मुझे बड़े बेटे के हाथों मारा जाएगा। लेकिन अब बड़ा बेटा वैन लेकर आ जाता है और घर की तरफ आना शुरू करता है जहाँ आयरिस फ्रांस का इंतजार कर रही थी। लेकिन इसे ये नहीं पता था कि वो मर चुका है। अब ना फ्रांस था ना इसका भाई जो इसका खानदान का ख्याल रख सके, इसलिए अब सारी जिम्मेदारी सिर्फ आयरिस पर आ गई थी। जहाँ वो गरीब लड़की अब अपने बच्चों को अकेले पालने लगती है, वो भी इतनी मुश्किल वक्त के साथ जब वायरस हर तरफ फैल रहा था। अब ये गरीब खानदान किस तरह से बच गया, लेकिन इसके साथ ये इतना बुरा हो गया। और इस गमगीन इख्तिताम के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।